السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم مہا ٹی ٹی کے سبجیکٹ اردو میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اعراب کے اوپر، اعراب کسے کہتے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ کر ضرور بتائیں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم آنے والے ویڈیو اور اچھے سے بنا سکیں۔ تو چلیے اعراب کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں پڑھیں گے۔ الفاظ میں حرف کے حرکات و سکنات ظاہر کرنے اور انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو علامتیں لگائی جاتی ہیں انہیں اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کو حرکات یا علامت علت بھی کہا جاتا ہے۔ اعراب کا علم اور ان کا صحیح استعمال اردو زبان کا بنیادی حصہ ہے۔ زبر حرف کے اوپر آدھے الف کی آواز ظاہر کرنے کے لیے جو علامات لگائی جاتی ہے اسے زبر کہتے ہیں۔ اسے فتحہ بھی کہا جاتا ہے اور جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح کہتے ہیں۔ زیر حرف کے نیچے ایک مختصر آواز کرنے کے لیے جو علامات لگائی جاتی ہے اسے زیر کہتے ہیں۔ اسے کسرہ بھی کہا جاتا ہے اور جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے اسے مکسورہ کہتے ہیں۔ مثلاً دن، صرف، کتاب، سراج، ملک۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے پیش۔ کسی بھی حرف میں نصف واو کی آواز کا اضافہ کرنے کے لیے حرف کے اوپر لگائی جانے والی علامت پیش کہلاتی ہے۔ اسے ضمہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر پیش ہوا اسے مضموعہ کہتے ہیں۔ مثلاً چپ، رک، اردو، دلہن۔ جزم کسی لفظ میں جب کوئی حرف ساکن ہو تو اسے ظاہر کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ مثلاً عرش، فرش، بچپن۔ تشدید جب کسی لفظ میں کوئی حرف 2 بار ایک ساتھ آئے تو اس حرف کو دوبارہ نہیں لکھتے بلکہ ایک ہی مرتبہ لکھ کر اس پر جو علامت لگاتے ہیں اسے تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت لگائی جاتی ہے اسے مشددہ کہتے ہیں۔ مثلاً اب، با یعنی ابا۔ اور نیچے اور بھی مثالیں دی ہوئی ہے: امی، ابا، مکہ، ذرہ، عزت، ملت۔ اب یہاں دیکھیں گے ہم تنوین کسے کہتے ہیں۔ تنوین کسی لفظ کے آخری حرف پر ان کی آواز پیدا کرنے کے لیے جو 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش لکھتے ہیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ اردو زبان میں صرف 2 زبر کی تنوین استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً فوراً، غالباً، مجبوراً، یقیناً، اندازاً، تقریباً، عموماً۔ اردو زبان میں صرف ہے تو 2 زبر کی تنوین کا استعمال ہوتا ہے۔ 2 زیر اور 2 پیش کا اردو میں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ حرف تہجی کا ایک حرف جو الف کی سی آواز دیتا ہے۔ بعض جگہ 2 آواز کے ملانے کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً آؤ، جاؤ، سجاؤ، بتاؤ، آئیے، لائیے، سنائیے، نالا، گل۔ اس کے بعد نون غنہ جب نون کی آواز ناک سے نکلے تو اسے نون غنہ کہتے ہیں۔ اگر یہ آواز کسی لفظ کے آخر میں ہو تو بغیر نقطے کا نون لکھتے ہیں، جیسے ماں، وہاں، جہاں، کہاں، نہیں، میں، ہیں۔
اگر یہ آواز لفظ کے بیچ میں آئے تو نون کا نقطہ ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے آنکھ، پانچ، اونٹ، دانت، چاند۔ نون غنہ کو ظاہر کرنے کے لیے علامت اس طرح کی لگائی جاتی ہے۔ نون وصلی، جن الفاظ میں نون کی آواز اگلے حرف سے مل کر علیحدہ آواز بن جاتی ہے اسے نون وصلی کہتے ہیں، جیسے رنگ، سنگ، رنج، جنگل، منگل، پتنگ۔ نون وصلی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی علامت لگاتے ہیں، نون وصلی کو بھی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی علامت لگاتے ہیں۔ الف ممدودہ، ایک ساتھ دو الف کی آواز یعنی الف کی آواز کو لمبا کھینچ کر پڑھنے کے لیے الف پر مد لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے، اسے الف ممددہ کہتے ہیں، جیسے عام، آج، آپ، آواز، آثار، آفت، آرام۔ اس کے بعد الف مقصورہ، کسی حرف کے اوپر الف کی آواز کے لیے جو چھوٹا سا کھڑا نشان لگایا جاتا ہے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، جیسے مولا، مصطفیٰ، موسیٰ، دعویٰ، اعلیٰ، ادنیٰ۔ الف مقصورہ صرف یا پر ہی نہیں لکھا جاتا بلکہ دیگر حروف پر بھی لکھا جاتا ہے، جیسے لہٰذا، زکوٰۃ، صلاۃ۔ واو معروف، جس واو کی آواز لمبی کھینچ کر پڑھی جاتی ہے واو معروف کہتے ہیں۔ واو معروف کو ظاہر کرنے کے لیے اس پر الٹا پیش لگا دیتے ہیں، جیسے اون، دور، نور، خوب، خون، جوتا، ڈاکو، ترازو، اس طرح سے۔ واو مجہول، جو واو کی آواز کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی اسے واو مجہول کہتے ہیں، جیسے مور، چور، روز، نوٹ، جوڑ، ڈول، دھوکہ، طوطا۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ واو مجہول۔ اب واو معدولہ، اس واو کو جو لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی واو معدولہ کہتے ہیں۔ واو معدولہ سے پہلے ہمیشہ خ آیا کرتا ہے۔ پہچان کے لیے واو معدولہ کے نیچے واو ایک چھوٹی سی لکیر بنا دی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں پر ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں: خوش، خواب، خواجہ، خوشبو، خواہش، خوراک، درخواست۔ واو عطف، دو لفظوں کے جوڑنے والی واو کو واو عطف کہتے ہیں، جیسے علم و فن، آب و ہوا، صبح و شام، خاص و عام، عیش و عشرت، تخت و تاج۔ واو سے پہلے اگر حرف علت، ہائے، مختفی اور نون غنہ ہو تو واو مکمل اور آزادانہ طور پر پڑھا جاتا ہے، جیسے فنا و بقا، ماضی و مستقبل، ماہ و نجوم، نیکی و بدی وغیرہ۔ واو لین، واو کی وہ آواز جو الف یا زیر کی آواز کے بعد سنائی دیتی ہے اسے واو لین کہتے ہیں، جیسے چوک، حوض، خوف، ذوق، خول، غوث، موت، یوم۔ یائے معروف، چھوٹی یا جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے اسے یائے معروف کہتے ہیں، درمیان میں آنے پر اس کے نیچے چھوٹی لکیر کھینچ دیتے ہیں، جبکہ لفظ کے آخر میں اسے گول یا
لکھا جاتا ہے، جیسے عید، تین، پیر، فیس، امیر، تصویر، پانی، حاجی، قاضی۔ یائے مجہول، بڑی یا جو کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی اسے یائے مجہول کہتے ہیں۔ لفظ کے آخر میں یائے مجہول کو یا اس طرح لکھا جاتا ہے، جیسے شیر، ریل، جیب، پیٹ، بیٹا، لڑکے، کیلے، میرے۔ یائے مجہول میں بڑی یہ جو کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی اسے یائے مجہول کہتے ہیں۔ لفظ کے آخر میں یائے مجہول کو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، جیسے شیر، ریل، جیب، پیٹ، بیٹا، لڑکے، کیلے، میرے۔ یائے معدولہ، وہ یا یہ جو اپنے پہلے حرف میں ضم ہو جائے یا معدولہ کہلاتا ہے۔ اسے اوپر 8 اس طرح کا نشان لگایا جاتا ہے، جیسے پیار، پیاز، کیاری، پیاری، پیالی، بیوپار۔ یائے لین، یائے لین کی وہ آواز جو الف یا زبر کی آواز کے بعد سنائی دیتی ہے اسے یائے لین کہتے ہیں، جیسے سیر، غیر، پیر، تیراکی، بیل، میل۔ ہائے مختفی، الفاظ کے آخر میں آنے والی گول ہا جو مختصر طور پر پڑھی جائے اور زبر کی طرح آواز سے اسے ہائے مختفی کہتے ہیں، جیسے بارہ، سادہ، روزہ، پردہ، نالا، نامہ، چشمہ، رضیہ۔ ہائے ملفوظی، اس گول ہا کو کہتے ہیں جو لکھی بھی جاتی ہے اور صاف طور پر پڑھی بھی جاتی ہے، اسے ہائے ملفوظی کہتے ہیں، جیسے واہ، شاہ، آہ، ہار، ہاتھی، پہن، چہک، ہمارا، طہارت۔ اس طرح سے اب ایک آخری میں بچ گیا ہے ہائے مخلوطی۔ ہائے مخلوطی گول ہا کا مخصوص استعمال جو دو چشمی میں تبدیل ہو جاتا ہے اسے ہائے مخلوطی کہتے ہیں۔ اسے ہندی کے کچھ آوازیں بنائی جاتی ہیں، جیسے بھٹ، پھل، گھر، گھی، جھولا، ڈھول، بھارت، 8۔ ہائے مخلوطی گول ہا کا مخصوص استعمال جو دو چشمی ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے اسے ہائے مخلوطی کہتے ہیں۔ اسے ہندی کے کچھ آوازیں بنائی جاتی ہے، جیسے بھٹ، پھل، گھر، گھی، جھولا، ڈھول، بھارت، 8۔ بہت سے الفاظ میں دو چشمی ہے لکھنے سے معنی بدل جاتے ہیں، لہٰذا جہاں ضروری ہے وہیں دو چشمی ہے لکھا جانا چاہیے۔ مثلاً پہن، پھن، دہن، دھن، گہر، گھر، پہل، پھل۔ اس طرح سے تو اس ٹاپک نے ہم نے اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب کے اندر کتنے قسمیں ہیں، اس ٹاپک کو مکمل کیے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ تمام طلباء تک یہ ویڈیو پہنچے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم ورڈ، لفظ یعنی کلمہ کسے کہتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے تو اسم کے بارے میں، پارٹس آف اسپیچ جسے کہتے ہیں ہم انگلش میں، ناؤن، پروناؤن